ایک آوارہ گرد ہونے کے ناطے پورے سال میں سے خزاں کا موسم میرا سب سے پسندیدہ ترین موسم ہے آوارہ گردی کے لیے۔ ان دنوں جو ہوائیں چلتی ہیں وہ کانوں میں سرگوشیاں کرتی ہیں کہ آؤ تمہیں اڑا کے ساتھ لے جائیں۔ خزاں رسیدہ زرد پتے ٹوٹ کے بکھر جانے کی آرزو جگا دیتے ہیں اور ہلکی ہلکی خنک راتیں دیر گئے تک گھر نہ لوٹنے کی ضد لگائے رکھتی ہیں۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو ایپیسوڈ آف آٹم سیریز۔ کل رات خوب سفر اور میوزک کے بعد ہمیں بہت اچھی نیند آئی اور صبح ہوتے ہی اس حسین و جمیل ویو نے ہمیں ویلکم کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی نیند سے جاگا ہی نہیں اور خواب میں یہ سب حسین مناظر دیکھ رہا ہوں۔ صبح ہوتے ہی جب اس طرح کے مناظر آپ کی کھڑکی سے نظر آ رہے ہوں تو آپ کا دن بہت ہی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بیٹھے ہم نے کافی ٹائم گزار دیا تو پھر ہمیں خیال آیا کہ ہمیں ڈرون شاٹس بھی لینے چاہیے، تو ہم نے پھر اپنا ڈرون نکالا اور ڈرون شاٹس لینا شروع کر دیے۔ میں اس بالکنی میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ خزاں صرف موسم نہیں ہے، ایک لمحہ ہے کہ جس کی آرزو میں سبز پتے ہوا کی آہٹوں پر کان دھرتے ہیں۔ گزرتے وقت میں ساعت بہ ساعت نئے پیرانوں میں گلابی اور گہرے سرخ عنابی دہکتے خوشنما رنگوں سے لے کر زرد ہونے تک کبھی دھیمے کبھی اونچے سروں میں بات کرتی ہوا کے ساتھ محو رقص ہونا چاہتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں کریم آباد کا پورا ویو نظر آ رہا تھا۔ ان رنگ برنگوں پتوں کے ساتھ کریم آباد کے یہ سفید چادر اوڑے ہوٹلز بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس کے بعد ہم کریم آباد بازار آ گئے کیونکہ ہم نے ناشتہ کرنا تھا، تو ناشتہ ہمارا جو پلان تھا وہ لال شہزادی سے کرنے کا تھا اور ہم ان کی اولڈ اسٹریٹ میں آ گئے جہاں پر بہت سی شاپس بھی ہیں اور بہت سے ریسٹورنٹ ہیں، اور یہ اسٹریٹ سیدھا بلطیت فورٹ کی طرف جاتی ہے۔ ناشتے سے فری ہو کر ہمارا بلطیت فورٹ وزٹ کرنے کا پلان تھا، تو اس لیے ہم نے ناشتہ یہیں سے کیا۔ ہم لال شہزادی کے ریسٹورنٹ پہ پہنچ گئے اور ہم نے یہاں سے کافی چیزیں ان کی ٹرائی کی، جیسے سوپ ہو گیا اور چاپ شورو ہو گیا اور ان کی سویٹس وغیرہ۔ ان کی سب چیزیں ہمیں بہت اچھی لگی اور ناشتے کے بعد پھر ہم نے بلطیت فورٹ کا رخ کیا اور ہم بلطیت فورٹ چلے گئے۔ بلطیت فورٹ تقریباً 700 سال پرانا ہے اور اس کی بنیاد ہنزا کے حکمران عیاشو دوم نے رکھی۔ صدیوں کے دوران بلطیت فورٹ میں کافی تبدیلیاں آ گئی۔ 1945 میں حکمران خاندان یہاں سے نقل مکانی کر گئے اور یہ غیر آباد ہو گیا۔ 1990 میں آغا خان ٹرسٹ نے اس کو ٹیک اوور کر لیا اور اس کی خصوصیات کو بحال رکھا۔ اب ہم کریم آباد سے نکل رہے ہیں اور التیت فورٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ التیت فورٹ بلطیت فورٹ سے زیادہ دور نہیں، بس 10 سے 15 منٹ کی ڈرائیو پہ پہنچ جاتا ہے۔ ہم بھی اتنے ٹائم میں پہنچ گئے تھے اور پارکنگ میں بائک پارک کر کر ہم التیت فورٹ کے بازار میں آ گئے۔ یہاں پہ کافی فارنرز وزٹ کرتے ہیں۔ یہ میرے دائیں طرف ایک رائل فیملی کا گھر ہے جہاں پر ان کی رہائش ہے اور یہاں پر کافی لوگ کام کرتے ہیں۔ یہاں کا بازار بھی کافی آباد ہے اور یہاں کا بازار وہاں سے تھوڑا سا تنگ لیکن بہت خوبصورت ہے اور یہاں کی گلیاں واقعی تاریخی مقام کی یاد دلاتی ہیں۔ بازار کے بیچوں بیچ ہماری ایک نظر تالاب پہ پڑی، جو تالاب بہت ہی پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر یہ درخت کی لٹکی ہوئی ٹہنیاں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ موسم گرما میں یہاں پہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی موسم سرما آ رہا تھا تو اس لیے پانی کی مقدار کافی کم تھی۔
یہ پارکنگ سے تقریباً 700-800 میٹر کے اندر یہ بازار پھیلا ہوا ہے جس سے گزر کے آپ التت فورٹ پہنچتے ہیں، اور وہ سامنے التت فورٹ کا گیٹ نظر آ رہا ہے۔ اور بالآخر ہم التت فورٹ پہنچ گئے۔ التت فورٹ کے دروازے کے ساتھ ٹکٹ بوتھ ہے، وہاں سے ہم نے وزٹرز کی ٹکٹس لیں، جس کے بعد ہی آپ فورٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ان ٹکٹس کی اماؤنٹ سے آغا خان ٹرسٹ ان فورٹس کی رینوویشن اور مینٹیننس کرتا ہے۔ ٹکٹس لینے کے بعد ہم فورٹ کے گارڈن میں داخل ہو گئے۔ اس کے رائٹ سائڈ پہ اس کا گارڈن بہت ہی خوبصورت ہے، جس میں خزاں کی رت نظر آ رہی ہے اور خزاں کے پتے زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور یہ اپنا رنگ دکھا رہے ہیں۔ گارڈن کے بالکل سامنے میرے لیفٹ سائڈ پہ یہ رومز بنے ہوئے تھے جہاں پر وزٹرز آ کر قیام کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آگے دو رستے آ جاتے ہیں، ایک رستہ فورٹ کی طرف جاتا ہے اور ایک رستہ کیفے کی طرف۔ وہ کیفے نظر آ رہا ہے، وہ ہم فورٹ وزٹ کرنے کے بعد آئیں گے اس سائڈ پر، اور یہ ابھی ہم فورٹ کے رستے پر جا رہے ہیں۔ یہاں سے آگے سیکیورٹی گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ٹکٹ چیک کرتے ہیں، اس کے بعد ہی آپ فورٹ وزٹ کر سکتے ہیں، اور یہ رستہ فورٹ کو جاتا ہے۔ ابھی ہمیں انہوں نے کچھ دیر کے لیے انتظار کرنے کا کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ابھی آپ کے ساتھ ایک گائیڈر بھیجیں گے، تو یہ ویٹنگ ایریا کی طرف انہوں نے بھیج دیا تھا، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش بنا ہوا تھا۔ یہ جتنا بھی ایریا تھا ٹوٹلی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس کی سیٹنگ بھی، اس کا فلور بھی اور اس کی چھت بھی ٹوٹلی ووڈن میڈ تھی۔ تو گائیڈر ملنے کے بعد ہم نے اپنا فورٹ کا وزٹ سٹارٹ کر دیا۔ یہ انہوں نے فلورنگ ووڈن کی بنائی ہوئی ہے جس پہ وزٹر آسانی سے چل کر جا سکتے ہیں، ادروائز یہ جو سائڈوں پہ پتھر ہے یہ بہت ہی سلپری ہوتا ہے، جس پہ انسان سلپ ہو کر گر سکتا ہے، اور سامنے بالکل کھائی ہے۔ اور یہ فورٹ کی انٹرنس ہے جو کہ بہت چھوٹی ہے، اور یہاں سے اب ہم فورٹ کا وزٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور گائیڈر ہمیں گائیڈ کریں گے۔ جی اٹینشن پلیز۔ تو دروازے انتہائی شارٹ دہلی کو کراس کرتے وقت اپنا سر کا خیال رکھے، دو گلوں خواہ کی دعا چاہیے، سر چیکن کرنا دروازے شروع۔ جیسے ہی ہم فورٹ کے فرسٹ روم میں آئے تو اس کھڑکی سے ہم نے باہر جھانک کر دیکھا تو سامنے شاہ کراکرم نظر آئی، جسے KKH اور 8واں عجوبہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ہنزا ریور اور یہ گرینری بہت ہی دلکش نظارے پیش کر رہی تھی۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے آپ دونوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ یو آر موسٹ ویلکم ٹو التت فورٹ آنریبل گیسٹس۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب اس وقت وادی ہنزا کا دوسرا قدیم ترین گاؤں التت میں ہے۔ اس گاؤں کا نام التت، جو ہنزا کا دوسرا قدیم ترین گاؤں ہے۔ یہ جو التت فورٹ، یہ فورٹ ہمارے گاؤں کو بزرگوں اور مختلف مورخین کے کہنے کے مطابق 900 سال پرانا بتایا جاتا ہے، لیکن لیبارٹری ٹیسٹ کے مطابق، سائنٹیفک ٹیسٹ کے مطابق، ریڈیو کاربن ٹیسٹ کے مطابق یہ 1100 سال پرانا فورٹ ہے۔
جو کہ گلگت بلتستان کا اولڈسٹ مونومنٹ تاریخ یادگار. آپ نے حمزہ سنا ہے. حمزہ کا ایکچوئل ایکسینٹ, ایکچوئل پروننسیشن, اوریجنل نیم ہنزو ہے, HUNZO ہنزو. جب یہاں پر گورے آ گئے 1891 میں, یہاں پر بٹ چارلی آ گئی تو انہوں نے ہنزو کو چینج کر کے حمزہ کر دیا. اپنے آفیشل ڈاکومنٹ میں, لیگل ڈاکومنٹ میں جو نو کہ قدیم نام حمزہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوا کرتا تھا, پرنسلی اسٹیٹ لائک بابرپور, کشمیر, سوات, چترال اینڈ کلات. لیکن 1974 میں اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے لاسٹ کو ڈیزالو کر کے ابالش کر کے ختم کر کے حمزہ کو پاکستان کے ساتھ مارچ کیا گیا تھا. before it used to be an independent state, now حمزہ is a part of پاکستان. تو ہمارا حمزہ ویلی کے اندر زمانہ قدیم سے یہاں پر دو میجر فورٹ, آلتی فورٹ and the Baltic fort, both forts were used by the same king, same ruler according to season. اس فورٹ کو آلتی فورٹ کہتے ہیں. یہ نواب کا ونٹر کا اسٹیشن ہوا کرتا تھا. and the Baltic fort and other fort used to be their summer station. اس گاؤں کا نام التیت, جہاں پر دوسرا فورٹ اس گاؤں کا نام بلتیت. یہ جو لفظ التیت اور بلتیت دو گاؤں کے نام ہیں. both words are taken from Tibetan language. Altit means this lower side, but Baltit means that upper side, because that both are located a little bit on a higher altitude, on a higher place, on a lofty place. It makes clear sense. جب ہم روف ٹاپ پہ جائیں گے تو وہیں سے ہم دوسرا فورٹ کا نظارہ بھی کر سکیں گے. آنریبل گیسٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے کہ یہ جو آلتی فورٹ اس کو بالکل ایک پہاڑ کے اوپر, ماؤنٹین کے اوپر اس کو بنایا گیا تھا. کلف کے اوپر اس کو سیکورٹی و ڈیفینس پوائنٹ آف ویو کے مجھے بنایا گیا تھا. کیونکہ زمانے قدیم میں رشینز, منگوز اور چینی جو بھی حملہ آتے تھے وہ فورٹ کے بیک سائڈ سے یعنی سلک روٹ سے آیا کرتے تھے. اس فورٹ کو بنانے کا ان کا جو مشن تھا یہاں سے نیچے سلک روٹ کے کاروان کو مانیٹر کرنا, ان کو پر نگاہ رکھنا اور شاہ خاندان والوں کو ایکسٹرنل انٹرنل ایگریشن اور تھریٹ سے بچانے کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. جب اس کو سیکورٹی اور ڈیفینس پرپز کے لیے بنایا گیا تھا تو یہ کمرہ قدیم سیکورٹی گارڈ کا کمرہ ہوا کرتا تھا. یہ واچ ان ونڈوز. تو فرام ہیئر the security guards were monitoring to the Silk Road caravan. They were keeping an eye on the Silk Road. یہ ہو گیا سیکورٹی گارڈ روم, سیکورٹی فورسز روم. اس روم کا اندر یہاں پر آپ لوگوں کو ایک سرپرائزنگ پوائنٹ, امیزنگ پوائنٹ, اسٹانشنگ پوائنٹ نظر آئے. پلیز پے اٹینشن. یہ کیا ہے؟ یہ جو اسٹرکچر ہے مڈل میں, یہ کوئی چھت کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے, نہ کوئی چمنی, نہ کوئی پلر. اس کو ہم لوگ سٹینڈنگ گریو کہتے ہیں, یعنی کھڑی قبر, کھڑا مقبرہ. تو کہاں جاتا کہ یہاں پر اکارڈنگ ٹو ہسٹوریکل ریلائبل سورسز یہاں پر آج سے 400 سال پہلے ایک بادشاہ نے, ایک حکمران نے اپنے چھوٹا بھائی کو اپنی یانگر برادر کے ایز اے پنشمنٹ اس کے اندر زندہ چنوا دیا تھا, زندہ گاڑ دیا تھا. تو جب 2009 میں رینوویشن کے دوران جب اس کا ایکس رے اور سکیننگ کیا تو تب کنفرم ہوا اس پر اس کا سکیلٹن, اس کا ڈھانچہ, اس کی کچھ ایڈیاں سٹل ابھی تک ایگزسٹ کرتی ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یعنی قدیم زمانے میں اس علاقے میں بھی اقتدار کے خاطر اس قسم کے حربے, اس قسم کے ٹیکنیکس وغیرہ
استعمال ہوتے تھے. ایون اقتدار کو حصول کی خاطر اپنے باپ کو بھی بھائی کو بھی معاف نہیں کرتے تھے, نہیں بخشتے تھے, قتل کرتے تھے. تاریخ میں مغلوں کا شیوا اور دستور رہا ہے. اکارڈنگ ٹو آور کلچر اور ٹریڈیشن, ہمارے کلچر اور ٹریڈیشن کے مطابق ایک ہی کمرے کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. فار ایگزامپل یہاں پر آپ کو ایک کنواں نظر آئے. اس کنویں کی جو گہرائی ہے, اٹس ڈیپتھ از آلموسٹ 1.5 میٹر. یہاں پر بیفور اسلام مذہب اسلام کا ہری غازہ تھا, تو یہاں پر بادشاہوں کے لیے, حکمرانوں کے لیے وائن یعنی شراب بنایا جاتا تھا. یہاں پر گریپس کی فرمنٹیشن پروسیس ہوتی تھی اور ہوتا تھا بیفور اسلام. نیکسٹ کہانی میں بھائی جان, عمر کے لحاظ سے یہ بڑا ہے لیکن سائز کے لحاظ سے وہ بڑا ہے. صحیح, وہ 800 سال پرانا ہے. ہاں 800 سال, 1100 سال. تو بھائیو جیسا کہ میں نے آرڈر مینشن کیا تھا کہ قدیم الایام حمزہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوتا تھا, پرنسلی اسٹیٹ. اسٹیٹ کے زمانے میں بادشاہت کے دور میں اس کمرے کو 2 مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ایز اور رویل کچن, شاہی باورچی خانہ. فار ایگزامپل سنتے میں ہائی پلیس چولہا where they were making cooking and heating arrangements here. This is ancient time cooking pot. اس کو بڑا سا میٹا مارکی راک کو سوپ راک کو کاروی کر کے کاٹ کے تراش کی اس کو بنایا گیا تھا. قدیم زمانے میں اس کو ایز اے پریشر کوکر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. اور اسی کمرے کو کچن کے ساتھ ساتھ کانفرنس ہال و اسمبلی ہال کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا. یہاں پر راجہ حمزہ اور لوکل عوائدین اکٹھے ہو کر ان کے ایریا کے, ان کا عوام کے جو ایشوز ہوتے تھے, جو مسائل ہوتے تھے, اس کو یہاں پر ڈسکس کیا جاتا تھا. آپ یہاں پر نظر ڈالی کیا ہے, یہ جو لمبا سا پتھر ہے, غالباً آپ اس کے بارے میں نالج رکھتے ہوں گے, جانتے ہوں گے. اس کو شیولنگ کہتے ہیں. شیولنگ اور شیولنگم آپ نے ہندوؤں کا بھگوان لارڈ شیوا کا نام سن چکے ہوں گے. یہ ہندوؤں کا جو بھگوان ہوا کرتا تھا لارڈ شیوا, جس یوز ٹو بی ہندوز گاڈ, ہندوز بھگوان لارڈ شیواز اسٹیچو. جس وقت یہاں پر ہندوازم ہوا کرتا, اس وقت کے لوگ اس کو ملک میں واش کر کے اس کو پر مکھن رکھ کر ٹاپ پہ اس کا وارشپ, اس کا پوجا کیا کرتے تھے. یہ بھی ہندوؤں کی رسموں سے رسم ہوتی تھی. یہاں پر بات آ گئی ہندوازم کی. اس وقت اس خطے میں سے سارے مسلم سے کوئی نان مسلم نہیں ہے, تو کہاں جب حمزہ میں یہاں پر شروع بدھزم کا, پھر ہندوازم کا رہ چکا ہے. تو ہمارے یہاں پہ 400 سال پہلے اسلام آیا تھا. جب یہاں پہ پہلی بار اسلام آیا تو اس وقت جو نواب, جو بادشاہ تھا, جو حکمران تھا, انہوں نے اس 4 کروڑ ٹاپ پہ ایک وارشپ پلیس, ایک عبادت گاہ بنوایا ہے. عبادت گاہ تقریباً 400 سال پرانی ہے, جہاں پر صوفی حضرات, تصوف والے کنگ اور اس کے منسٹرز, ماسٹکس سینٹس اپنی عبادات مراقبات کیا کرتے تھے. کہ ہم لوگ ٹاپ پہ جائیں گے تو we will find the first worship place of Hunza, which he said it has 2 sections. One section for flour, atta, another section for grain, anaj such as wheat, maize, custard, etc. used to store here. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پورا ورلڈ میں ٹوٹل 12 شیولنگ ورلڈ میں. ٹائم کنگڈم ٹائم ڈانجن پرزن, یہ اس زمانے کا زندان یا جیل ہوا کرتا تھا, قید خانہ. تو کہاں یہ تھا کہ یہاں پر اسٹیٹ کے خلاف, ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والے باغی, کرمنل, کارپریز, مجرم جو گرفتار ہو جاتے, جو پکڑے جاتے, اور ہاں سے رسی کے ذریعے روپ کے تھرو ان کو ڈنجر میں ڈراپ کیا جاتا تھا. تو ڈنجر میں ڈراپ کرنے کے بعد اس وینٹیلیٹر اوپر, اس روشن دان اوپر, بڑا سا سوراخ اوپر
एक बड़ा सा बाहरी फत्ता रखा जाता था ताकि नीचे जो कैदी वो बाहर न निकल सकते पर हो सके। ये दरवाज़ा वो सीधी ज़माने कदीम में जो होती थी। इन दोनों को 2009 में रेनोवेशन के दौरान इसको एड किया गया है। यहाँ पर एक छोटी सी रूम है, इसका अंदर हम नहीं जाएंगे। मैं ज़रा हाउसर से इस रूम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। इस रूम को कहते हैं पैनिक रूम और वाटर इन प्रोटेक्शन रूम। जब भी ज़माने कदीम से इलाके में इस रीजन में कोई लड़ाई होती, कोई जंग होती तो कहा जाता कि यहाँ पर रॉयल फैमिली को, शाही ख़ानदान वाले अफराद को छुपा की जगह होती थी। यहाँ पर इमरजेंसी में और रॉयल फैमिली को छुपाया जाता था, ये उनकी छुपने की जगह होती। आप देख कर आइए हमारे चीज़। राजा और रानी का कमरा हुआ करता था। इस कमरे को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एज ए किचन, एज ए बेडरूम, एज ए डाइनिंग हॉल। दोनों बनी अलग किचन, अलग बेडरूम, अलग डाइनिंग हॉल नहीं होता था। एक ही कमरे को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता। फॉर एग्जाम्पल सेंटर में चूल्हा, यहाँ पर कुकिंग और हीटिंग वगैरह का बंदोबस्त कहा करते थे। ये उनका सिटिंग एरिया, यहाँ पर एक अपने मील अपना खाना वगैरह लिया करते थे। स्लीपिंग, ये उनकी आरामगाह होती थी। ये इधर देखिए भैया, ये क्या है? Have a look on the wall, in the wall, you will find there are 366 क्या है? First I will tell you, I will inform you, this is not a hanger for cloth. ये कोई कपड़े टांगने के लिए हैंगर नहीं है। इसको कहते हैं sundial. Sundial means sun clock, wall clock, ancient watch. Ancient people, older people, how they calculate the time, how it is functioning, how it works. तो ये दो बड़े कैसा काम करते देखिए भाइयों। जब भी सूरज मस्जिद से तुलू होता, this is light or the west की तरफ बढ़ेगा, तो by the reflection of the light here you will find two stick shadow. One is electric light shadow and other shadow is sunlight shadow. तो जाहिर है जब लाइट मूव करेगा उसकी तरफ, तो लाइट के मूवमेंट के साथ साथ, मूव के साथ साथ सिमल्टेनियस एट द सेम टाइम स्टिक की शैडो भी मूव करता था। फिर शैडो के सराउंडिंग में ग्राफ बना के उसको छोटे डिवीजन में तकसीम करके फार्मूला लगा के नंबर चला के अपना टाइम और सीजन चेंजेस का तयन क्या करते थे। ये वो सुबह दिन का टाइम पे, लेकिन रात का टाइम आपको मालूम है कि हमारा जो इलाका है माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी इलाका, पहाड़ों के ऊपर स्टार्स की लोकेशन के वजह से अपना टाइम और सीजन चेंजेस का टाइम क्या करते थे। यहाँ पर एक छोटा सा केबल जिसमें खाने पीने की चीज़ें, शायद खुदनोश यानी ड्राइड वेजिटेबल वगैरह को रखा जाता था। चलिए ज़रा हम चलते हैं टेरिस की तरफ। आप टेरिस से नीचे होगा और आपको हाईवे का आप नज़ारा कर सकते हैं। मिंतका के माउंटेन से ये पानी यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पर इसको हुंजा रिवर कहेंगे। ये आगे जाके इंडस्ट्रियल में ये मैच हो जाएगा और आपकी रूमें होगी। पूरे पाकिस्तान बनाने से कासिर है। ऐसा बिल्डिंग हम नहीं बना सकते हैं। नेचर रॉक, इस नेचर रॉक ऐसा मालूम होते हैं जो फोट है, इस नेचर रॉक का एक पार्ट मालूम होता है। ये साथ में भैया ये उनका वाशरूम वेयर द रॉयल फैमिली यूज टू टेक शावर है। यहाँ पर अपने शावर है। उसके बाद हम जाएंगे अंधोटा, तो वहाँ पर बेहतरीन जगह, वहाँ पर भैया वो सामने नीचे बाकी तीन ऊपर ये नवाब का विंटर का चीज़ है, वो उनका समर का चीज़ है। यहाँ के जितने भी गाइडर्स हैं उन सबको एक स्किल सिखाई गई है ह्यूमन ड्रोन बनने की, और ये ह्यूमन ड्रोन बनकर हमारा भी शॉट ले रहे हैं, जिसमें
پورا غلطی نظر آ رہا ہے۔ میں مذہب اسلام یہاں آیا تھا تو یہ اس وقت بنایا گیا تھا، تقریباً 400 سال پرانی ہے، جہاں پر صوفی حضرات اہل تصوف علیکم اور اس کے منسٹر اپنی عبادات مراقبہ کرتے تھے۔ یہ وہ پرانی 400 سال پرانی مسجد ہے جب اسلام یہاں پر آیا تھا۔ باقی ٹاور کے راج چھت ایک چھوٹا سا اسٹور ہے جس میں ڈرائی فروٹ یعنی خشک میوجات وغیرہ کو رکھا جاتا تھا۔ تو اسٹور کے پیچھے پھانسی گھاٹ ہے۔ چلیے بھائیو اب ہم چلتے پھانسی گھاٹ کی طرف، ہم دیکھیں یہ اس زمانے کا جائے سزائے موت پھانسی گھاٹ کیپیٹل پنشمنٹ پا ہے۔ یہاں پر اسپیشلی باہر سے آنے والے حملہ آور جو اریسٹ ہو جاتے، گرفتار ہو جاتے، ان کو یہاں پر لا کے یہاں سے سیدھا نیچے ان کو گڈ بائی کہا کرتے تھے۔ یہاں سے نیچے کو پھینکا جاتا تھا، نیچے حمزہ ریور، تو حمزہ ریور اس کنارے سے لے کر یہاں تک جو ہائٹ بتایا جاتا تھا نیچے رہے 992 تو ٹاور کا ٹاپ پہ پاکستان نیشنل یونیورسٹی ریزیڈینشل ایریا گاؤں تقریباً 1000 سال 1100 سال پرانا گاؤں۔ اس گاؤں کو ایک ڈین آگا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نے اس کو فیوچر جنریشن کے لیے ایز اے مونومنٹ، ایز اے ماڈل ولیج اس کو پرزرو کر لیتا ہے۔ یہ گاؤں آج سے 1200 سال پہلے جس کنڈیشن رکھنے کی کوشش کی گئی تاکہ مستقبل کا جو نیو جنریشن آئے گی وہ دیکھ سکے گی کہ قدیم زمانے ان کو فادر اور اسی طریقے سے رہتے تھے، ان کا اس کے اندر کیسا تھا۔ فیوچر جنریشن کو دکھانے کے لیے ایز اے ماڈل وائز موومنٹ کے طور پر اس کو رکھا گیا ہے۔ یہ فورٹ کا نیو سیکشن بھائیو، یہ فورٹ کا نیا حصہ ہے۔ اس کی ایکسٹینشن انگریزوں نے کی تھی 1881 میں۔ آپ لوگوں نے جو نیچے کمرے دیکھی ہے اس کا اور اس کا جو آرکیٹیکچر سٹائل ہے، جو کنسٹرکشن سٹائل ہے، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ اس کو انگریزوں کے لیے انگریزی سٹائل ان کو ہائی آفیشل ملٹری آفیشل یہاں پر آ کے قیام کرتے تھے۔ دس یوزڈ ٹو بی برٹش گیسٹ ہاؤس ایٹ دی ہیئر یو فائنڈ سم بلیک اینڈ وائٹ پکچر۔ These all black and white pictures are taken by British people in 1932, in 1935, in this فورٹ کا وزٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم اس کیفے پہ آگے تھے جو کہ رائٹ سائڈ پہ ہمیں نظر آ رہا تھا سٹارٹ میں۔ اس کا نام تھا خواسی۔ یہ کیفے بھی بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا اور اس کے سائڈ پر گارڈن اور یہ چھوٹا سا تالاب بہت ہی دلکش نظارے دے رہا تھا۔ یہاں پر خزاں کی رت کی وجہ سے اور ان کا انٹیریئر بھی اس کے ساتھ میچ کر رہا تھا، تو ان کی بڑی زبردست کمبینیشن کے ساتھ اچھا لگ رہا تھا۔ اور یہاں سے ہمیں شاہ قراقرم کا اور ہنزہ ریور کا ویو بھی دلکش نظارے دے رہا تھا۔ یہاں پر ہم نے تھوڑی دیر بیٹھ کے اسٹے کیا اور یہاں سے چائے وغیرہ پی اور پھر ہم نے ان کا گارڈن کا وزٹ کیا۔ ان کے گارڈن میں ہر طرح کا رنگ نظر آ رہا تھا، جیسے کسی نے خود اس میں رنگ بھرے ہوں۔ کچھ درخت زرد، کچھ لال اور کچھ سبز، جو کہ اس بات کی دلیل دے رہے تھے کہ وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہے گا اور یہی قدرت کا اصول ہے۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں آج کا ایپیسوڈ بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا آتاباد لیک اور پاسو کون کہ وہ خزاں میں کیسے لگتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔